हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और आज का एपिसोड लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड, मेरी ज़मीन के, मेरे पाकिस्तान के लेजेंड जिन्होंने दुनिया भर में अपनी शनाख्त करवाई और बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है मेरी और ऐसे टैलेंट मेरे मुल्क में रब ने पैदा किए जिन्होंने धुएं निकाल दिए लोगों के कानों से कि भाई यार ये फ्रॉम पाकिस्तान। क्रेडिट जो है वो किसी आर्टिस्ट का, वो उसकी वो जिंदगी की वो है कि उसने उस रास्ते पे कैसे अपने उस टारगेट तक पहुंचा है, डिग्निटी वकार से पहुंचा है। तेजी होती है इंसान की, जबिल्लत में होती है कि जब वो अपने अंदर कुछ डिस्कवर करता है तो उसकी ख्वाहिश होती मैं जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचूं। उसमें ये होता है कि बाज़ लोग बड़ी अनड्यू तेजी से दौड़ते हैं, इस कदर अनड्यू तेजी रखते हैं कि वो हाथ के कहीं गिर पड़ते हैं और एक इनविजिबल भीड़ है जो मैं या आप जो कोई भी टारगेट लेके जिंदगी में अकेले तो नहीं, हमारी सराउंडिंग में लाखों लोग होंगे जो यही एक टारगेट लेके निकले हुए। वो फिर वो भीड़ जो है वो इनविजिबल जो उसको दिख नहीं रही, वो उसको बिल्कुल रौंदती हुई निकल जाती, फिर पता नहीं बारी आती या नहीं आती। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तेजी में भी एक हुस्न रफ्तार जो है उसको भी मद्देनजर रखते हैं और हुस्न अक़दार जो है उसको भी मद्देनजर रखते हैं। आज जो फनकार मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये जितनी मैंने तमहीद और जितनी बातें की उसके सफ़र में ये सारे के सारे प्रिकॉशंस जो है उसने मद्देनजर रखे। मैं नहीं शाहिद हूँ, मैंने पहले दिन भी उसको देखा था जब वो आई शो में भी। ये फीमेल है, मेरी बेटियों जैसे, मेरे बड़ी लाडली है वो, मेरी बड़ी दुआएं हैं जो मैंने उसको बताई भी नहीं लेकिन दिल में थी कि मालिक ही अच्छे लोग आए। मेरी आज की व्यूज़ जो मेहमान है वो है नूराना, हाँ ना, जानते हो ना? हाँ, नूरा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको आज अपने इस प्रोग्राम में बुला के। थैंक यू सो मच। मेरी खुश नसीबी है कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे याद किया और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके और आपकी बातें सुन रही हूँ। माशाल्लाह, आपका तो तजुर्बा बहुत ज़्यादा, आपने बुढ़ा बाबा हो गया हूँ ना, बस तजुर्बा ही तो है मेरे पास और कोई खास नहीं। आप फनकार भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार, बहुत सरमाया है हमारे पाकिस्तान के, और आपके पास तो बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम जैसे लोगों को। अच्छा, और अच्छा भी लगा मुझे यहाँ आके। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने ज़्यादा बातें तुम्हारी करनी है, मेरी जो, मैं तो खुली किताब हूँ, बुढ़ा बाबा हो गया हूँ, सारी दुनिया को पता है मैं कौन क्या क्या। नूरा, सबसे पहले जिंदगी में आपको अपने अंदर ये कब डिस्कवर हुआ कि मैं सिंगर में गा सकती हूँ? मैं जब बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, तो मेरी वालदा, हम वैसे बेसिकली राजस्थानी। अच्छा, अरे राजस्थान तो ऐसी वो बैकग्राउंड है कि एस्थेटिक्स और ये एक लय और सुर जो है वो उनके कॉन्टेंट्स में रब ने डाला हुआ है। राजस्थानी क्या बड़े बड़े फनकार हैं वहाँ के। तो मेरी वालदा को बड़ा शौक होता था, बड़ा अच्छा गाती थी वो। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तब मैं बहुत छोटी होती थी, हमारे यहाँ जब भी कोई शादी ब्याह होते थे, यानी शादियों का एक माहौल होता था, तो मेरी वालदा हमेशा गाती थी और उनको हमारी बरादरी के लोग स्पेशल लेकर आते थे, जो मांड होते हैं, जो पीठी लगाते हैं, या दूल्हे को जब पीठी तेल मेहंदी होती है तो फिर वो मांड हम गाते थे। तो अम्मी मेरी ज़्यादा गाती थी तो मैं उसके पीछे पीछे गाती थी। अच्छा अच्छा, सो वो कहते हैं ना पंजाबी के जम दिए सूलों के मुंह तिखे होंगे, तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये। अच्छा, आपने ये तो जाहिर है आपने अपने खानवादे के हवाले से ये बात की, एक आपको तो घर में से ही सारा कुछ इंस्पायरेशन मिल गई ना, तो आप उसमें जब उस एटमॉस्फेयर में थी जो आपके उस आबा का था, तो उसमें आपके ज़हन में क्या था कि आप ये सिर्फ
راجستھان کا یا جو آپ کی جنم بھومی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ، یا آپ کے اندر یہ تھا کہ نہیں میں سنگنگ میں کوئی بھی صنف جو ہے وہ کلاسیکل ہو، نیم کلاسیکل ہو، گیت ہو، غزل، آپ تو سارا کچھ کرتی ہو، تو یہ کب آپ کے اندر وہ پیدا ہوا سارا؟ بس جب میں نے یہ سٹارٹ کیا نا تو گھر والوں نے اجازت تو نہیں دی. میرے والد صاحب بہت سخت مزاج کے ہیں. اس نے کہا بیٹا شادی کروا کے جو آپ کا میاں کہے نا آپ سنگر بن جانا، جو مرضی بن جانا، کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر میں آپ کے میاں صاحب بٹ صاحب کو بھی داد دوں گا، میرے بھی وہ ان سے بڑا پرانا ایک زندگی کا ساتھ اور تعلق ہے. تو اچھا، تو پھر جب آپ کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے زیادہ کنسنٹریشن اور توجہ سے اس پہ کام جی کیا؟ بالکل کی. اور اس ٹائم پہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا استادی شاگردی کس کو کہتے ہیں اور کیسے گانا ہے، لیکن یہ پتا شوق تھا کہ میں نے آگے کی طرف جانا ہے. گڈ. پھر میں نے ایک چھوٹی سی، میرا پہلا استاد تھا ملکہ ترنم نور شاہ. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میرے آنے سے پہلے تو وہ اللہ کی طرف چلے گئے تھے. تو میرا استاد کیسے وہ نور جہان ہو سکتی ہیں. تو میں نے چھوٹی سی ایک ٹیپ لی، تب کیسٹوں کا دور تھا، تو لے کے نا اس کے ساتھ میں نے گانا بھی ان کی آواز کو یعنی پلے کر کے اور اس گانے کو لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا اور انہی کے ساتھ میں نے گانا. یہ میرا پہلا استاد تھا. بڑی بات. انسپائریشن پھر ایک لیول کی ہوئی نا، ایسے ہوا میں نہیں کی نا. اب میڈم جو ہے وہ تو ایک عہد ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ان جیسی کون آئے گی ابھی فی الحال تو آنے والی کئی دہائیوں میں بھی جگہ نہیں لے سکے. یہ تو پکی بات ہے کہ گائیں گی دنیا گیت میرے، ایسے تو دنیا نہیں گا رہی ہے، سب دنیا انہی کے گیت گا کے اور آگے کی طرف آئیں. اچھا تو آپ نے پہلی انسپائریشن تو ڈائریکٹ وہ جو ہے سن کے کانوں سے، اس سے زیادہ پروسیس. اچھا، وہ ظاہر ہے وہ ٹینور ہوتا ہے، آپ کو پھر اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جس سے انسپائر ہوا ہوں، جس کو میں فالو کر رہا ہوں یا جس سے میں مائل ہوں اس طرف، تو وہ کرتے کرتے پھر آپ کا اسکینر آپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کے ریزلٹس آپ کو بتا کہ نہیں اب میں کچھ نزدیک ہوں، اب میں کچھ اور نزدیک. لیکن میرے لیے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اتنی آسانی سے نام نہیں ملا. مجھے پتا ہے میں نے پھر پہلے سٹارٹ میں نے تھیٹروں کی دنیا سے کیا. میں نے 5-6 سال تک تقریباً ہے نا 4-5 سال میں نے تھیٹر کی. اچھا. اس دور میں بالی جٹی کا نام تھا، بہت بڑا تھیٹر کا بہت. اور اس کے بعد بالی جٹی کے بعد میں نے نام کیا. والدہ تھی نا وہ بالی جٹی جو، ریحانہ سے بھی اللہ کی رحمت کرے، اس خانوادے سے بھی میری کچھ ظاہر ہے میں اتنا پرانا میں بعض دفعہ لوگ پوچھ لیتے کہ اچھا، تو سارے میرے اس نظر کے سامنے. پھر تھیٹروں کی دنیا میں آئی اور پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، بس ایسے تھوڑا سا زیادہ نہیں. تو مقابلے ہوتے تھے باقاعدہ. ایسا ہی ہے. میرے سے پہلے جو وہاں رہتی تھی تھیٹروں کی دنیا میں، وہ جو مسلسل لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی میرے مقابلے. حالانکہ میری یہ فطرت میں شامل شروع سے ہی میں نے اپنے کام کے ساتھ ہی کام رکھا. کوئی میرے سے جیلسی ہو رہا ہے یا کوئی مقابلہ کر رہا ہے یا مجھے کوئی پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے تو میرے دل میں یہ بالکل ہی نہیں تھا شروع سے. وہ ہے نا ایک شعر ہے نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ دنیا میں آپ کا شور مچ جائے. کیا بات ہے، کیا بات. ارے بھی اسٹیٹکس بھی دکھ رہی ہے، سچ مچ کی ذوق بھی ہے تجھ میں نورا. ایسے ہی میں نے کیا. بہت عمدہ. اصل میں زندگی میں جو ایک بولڈنس ہوتی ہے نا، اور کسی پرٹیکولر کریٹر کے لیے اس میں ضروری نہیں کہ وہ سنگر ہی ہو، وہ ڈرامہ آرٹسٹ، وہ پینٹر، وہ لکھاری بھی ہو. یہ جو ایک کریج آپ کے اندر اللہ میں نے رکھی ہوتی کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ سے گھبراتے نہیں. اس ملک میں نہیں بلکہ یہ جو شو بز ہے یہ دنیا بھر میں اس میں راستہ دیتا نہیں ہے کوئی بھی. بے شک آپ کو اپنا راستہ خود ہونا، خود کرنا پڑتا. میں نہیں شاہد ہوں آپ کے اس پروسیس کا. جب آپ پھر ان تھیٹر سے نکل کے اس دوسری دنیا میں آپ آئے تو میں نے پہلی بار نورا آپ کو، میرے ایک دوست ہیں، بڑی پرانی بات ہے، کو بہت بھی زیادہ پرانی نہیں لیکن کافی دیر کی بات. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی یا بیٹے کی کسی کی شادی تھی. وہاں میں نے پہلی بار آپ کو سنا
آپ کے ساتھ آپ کی کوئی مجھے تو وہ سہیلیاں ہی لگ رہی تھی آپ کی, وہ بڑی ہی آپ کو یوں بڑے جیسے وہ کلوز تھی. ہاں وہ, اور وہاں ملکوں کو بھی میں نے پہلی بار سنا تھا وہاں اسی اچھا فیملی پروگرام تھا اور بڑی پرانی بات. تو وہاں سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو لائیو گا رہی ہے. میرے ملک میں لائیو سنگر بہت کم ہے, وہ سی ڈی والے ہیں, اور کبھی وہ لائٹ جب آف ہوتی ہے یا بجلی جاتی ہے تو وہ سنگر جو یوں دیکھتا ہے کدھر گیا تیرا گانا. لیکن ایک بات ہے کہ جو بندہ لائیو گاتا ہے نا, یقین کرے کہ زندگی اسی کی آگے چلتی ہے. اور میں نے ہمیشہ ہی لائف کا دامن نہیں چھوڑا. وہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ لوگوں نے لائف ہی سننا ہے. ایسا ہی میں نے اس میں جب زندگی میں پہلی بار تمہیں سنا تو میرے لیے وہ بڑی حیرانگی کی بات تھی. میں نے اپنے ریڈیو کے دور میں جب میں ٹیلی ویژن یا فلمز میں نہیں تھا تو میں بیسیکلی میں براڈ کاسٹر, تو میں اناؤنسر بھی رہا ہوں. میں نے وہاں بڑے بڑے نامور لوگ, میں نے نزاکت سلامت, استاد نزاکت سلامت, ان کو لائیو بیٹھ کے سنا. پھر میں نے امانت علی خان, فتح علی خان, ان کو سنا ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی اس دور کے لیجنڈز تھے ان سب کو سنا ہوگا. یہ وہ سنگر تھے جو لائیو گاتے تھے. اس کے بعد ایک عہد آیا ایسے ریکارڈنگ والے کام چل, اور جب یہ ٹیکنالوجی جو موڈ ہوتی چلی گئی ہے تو اب یہ ہے کہ یو ایس بی پہ گانا ہے, فون پہ گانا ہے, وہ لگا دے. بعض اس نے کہا 3 نمبر لگاؤ, اس نے 5 نمبر سینٹر کر دیا, وہ کچھ اور ہی آ گیا. سب سے زیادہ عادت ہے نا سنگروں کو, پتہ ہے کہاں سے پڑی, کہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, جو بھی کنٹری ہے, امریکہ, کینیڈا, تو ہمارے جو پروموٹر حضرات ہیں کبھی بھی وہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ موزیشن وہ جان چھڑا رہے ہیں, تو ان کو یہ عادتیں وہاں سے بھی پڑی ہوئی ہے. تو وہ پھر یہاں بھی گا گا کے, اور یہاں پہ بھی ان کا یہی حال ہے. یہ مسئلہ. اچھا نورت, جب آپ نے بالکل ایک ان پریکٹس ہو گئی ایز اے سنگر, آپ کی سب سے پہلی جو آئٹم لوگوں میں مقبول ہوئی یہاں, ظاہر آپ کو یاد, مجھے پتا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے منہ سے سنوں. پہلی جو میری البم ریلیز ہوئی وہ رات آنکھیں چاندنی, بہت اچھی, تو وہ پورا البم میرا ایسے ہٹ ہوا تھا, میں امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے 7-8 دن میں یہ البم پورا گا دیا تھا. اور یہ میں نے ایسے گایا کہ جیسے ایک مذاق ہے. نہیں, جو پوٹینشل جس کو رب نے دے رکھی ہوتی ہے نا, وہ اتنی اس کی کھینچلیں اس کو ریکوائر نہیں ہوتی. ایک تو اس کے بلیفز اور ایمان پکے ہوتے ہیں کہ میں جس راستے پہ نکلی ہوئی ہوں تو اس میں میری سراؤنڈنگ میں موافقت نہیں ہے. اللہ یہ تو ہے نا میرا. بے شک. اور مجھے امید بھی تھی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جب میرے پاس یہ البم آیا تو میں نے پہلے دیکھا اس کو, سنا. نرگس جی نے بڑی اچھی ہیں میرے لیے, بڑی اچھی خاتون ہے وہ, اللہ ان کو زندگی دے. ان کے ساتھ میرا ایک نصیب مل گیا کہ انہوں نے پرفارم اتنا اچھا کیا, آواز میری اتنی فٹ بیٹھی کہ ہم دونوں ہی اس البم سے ایسا ہی. تو وہ البم میرے لیے ایک مذاق نہیں تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں, مذاق کی بات یہ سنا رہی تھی کہ 8 دن میں نے وہ گا دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ پھر دیکھیں نا اللہ نے کیسی قبولیت دی کہ آپ کا پورے ملک میں ایک شناخت ہو گئی. اچھا, یہ جب یہ ہو گئے اس کے بعد تو پھر ایک تواتر ہے, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن والے آ گئے, پھر چینلز والے آ گئے, پھر مختلف شوز والے آ گئے, اور پھر پاکستانی سے نہیں دنیا بھر سے آپ کو بلایا. الحمدللہ. آپ نے یہ جو ایک ٹینور, جو ایک پیسج جس کے ارادے سے آپ زندگی میں وہ جو اس کے نزدیک آپ جاتے رہے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ ایک بات بتاؤں, آج میں بڑی راز کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. جب سے میرا نام ہوا ہے نا, اور اللہ نے بڑا نوازا ہے مجھے, اللہ نے اپنا گھر بھی دیا, اپنی گاڑی بھی دی, ہر چیز عزت کے ساتھ اللہ نے نوازا مجھے. بس یہی کمائی. تو جیسے میرے پاس پیسہ آنا شروع ہوا نا, یقین کرے ویسے میں نے کبھی آج تک میرے پیسوں کی طرف میں نے دیکھا ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسے جیسے نام دیا نا, میں نے زیادہ محنت کی. دیکھیں, آپ کی کامیابی کا راز آپ ہی کا نہیں, ہر
جو اپنی زندگی میں اس کامیابیوں کو ملٹیپلائی کرنا چاہ رہا ہوتا. شناخت جو ہے میری شناخت ایکٹنگ. اب میں ایکٹنگ کس سے شناخت ہٹا کے اور کاموں پہ پیدا کے کاموں پہ لگ جاؤں تو میرا جو اصل کام ہے وہ ڈیمیج ختم ہو جائے گا. آپ کی گائکی آپ کا پلس پوائنٹ تھا, اس کی وجہ سے سر تو آپ اس میں جو محنت کرتے ہوئے میچور ایٹیچیوڈ میں جاتی چلی جائیں گی تو رب آپ کو موافقت ایسی عطا کر. پیسہ, رزق, روزی, عزت, دولت, شہرت, یہ تو اس کا وعدہ ہے. دنیا کا کوئی کیسے لوگ آپ کی زندگی میں بھی آئے, ہمارے سامنے پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس تھا, لیکن وہ جو کرنے آئے تھے وہ ہوا, وہ سب ٹھکرانا پڑا, وہ نہیں ہوا ان سے. صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی. اچھا نورا, اب آپ کا جب یہ ساری کی ساری فیم ہوئی تو آپ کے وہ جو اور بے شمار میرے ملک میں سنگرز ہیں وہ بھی بڑی محترم ہیں, بہت اچھی. تو کچھ آپ کو کبھی یہ فیل ہوا کہ یار کچھ انہاں دی جان جاندی ہے میرے تے جس پروگرام چ میں ہوں؟ فیل تو بڑا ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے مجھے. ابھی پہلے تو کچھ فیمیلز میں سے تھی, نام نہیں لینا چاہتی, تب وہ گا رہی ہیں اور ان کو پتا چل گیا کہ نورا نے آنا ہے تو وہ میرے بھی گانے گا جاتی تھی بڑا کوئی اس کے پاس کوئی گانا نہ بچے. اور الحمدللہ میرے پاس اتنا سٹاک تھا کہ میں اگر ساری رات بھی گاتی رہوں, 2 دن بھی گاتی رہوں تو وہ ختم ہونے والا نہیں. دیکھو نورا, میں سمجھتا ہوں تیرا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ جس سے اللہ نے تجھے لوگوں میں اور اس دنیا میں جو مقبولیت دی اس میں یہ تھا کہ تو نے اپنا کام کیا ہے, تیرا کام اوریجنل ہے, تو نے اس پہ. یہاں لوگ وہ جو کہتے ہیں نا الٹیاں کر کے, ارے میڈم نور جہاں کا گانا گا کے تو اس سے اچھا گا لے گی. وہ تو آپ اسی جو شناخت جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی اس آؤٹ پٹ سے ہوتی ہے کہ آپ نے گایا, آپ کی ساری آئٹمز جو موسٹلی وہ ساری کسی کی نہیں, وہ تیری اپنی ہے, تو نے گائی ہوئی ہے ساری. اس کی کمپوزیشن, اس کی لوگوں تک قبولیت. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ کوئی کہہ دیتا کہ فلانا سنا دو تو وہ ایک ریئر سا ہوتا ہے. لوگوں نے میرے ملک میں بے شمار شناخت جو ہے وہ انہوں نے بڑے لوگوں کے گائے ہوئے گانے جو ہیں انہی کو گا کر کے اور پھر اسی گانوں میں گم ہو کے وہ پتہ نہیں کدھر چلے گی. لانگ لائف آپ کی ذات سے جو آپ کیا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ گانے کچھ یہ دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں کہ جو گانے پرانے ہیں نا, جو ہمارے بہت بڑے بڑے فنکاروں نے گائے, جیسے کہ ملکہ ترنم نور جہاں ہے, اس میں مہندی حسن صاحب ہے, غلام علی صاحب ہے, ان کا گانا بہت مشکل, آسان نہیں ہے. ان کے جیسا کوئی گا بھی نہیں سکتا. اگر ان کا گانا گاؤ تو پھر ان کے جیسا نہیں گا سکتا, تو اچھا گا کے دکھاؤ تاکہ لوگ آپ کو سن کے یہ نہ کہ یار اس نے کیا گایا. تو میں نے جس کا بھی گانا گایا نا الحمدللہ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نورا نے برا گایا. اور اس کے بعد میں نے اپنے بھی کئی گانے جیسے کہ لوکاں 2 یار بنائے, سیکو یار بنایا تھے, رولا پہ گیا, پھر اس کے بعد اور کوئی ہوندا انہیں چھڑ جانا سی, پھر چلو کوئی گل نہیں, اکھیاں چ تو میرے خواباں چ تو اے ہون آیا میرا, پھر اس تو بعد سونے دیاں چوڑیاں بھی ہونا ہے, بے شمار. اس کے بعد پھر اچھا ایک نورا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گانوں میں جو ایک پلس پوائنٹ ہے نا وہ ہے کہ آپ اپنے کلچر, اپنی زمین, اپنی رہتل, اپنی اقدار اور اس کے رسم و رواج سے ریلیٹڈ گائیکی جو ہمارے یہ ہے کہ ہے وہ گانا اس نے ڈال دیا اس کو بیونسے اور اس کو, ارے یار وہ تیرا کام نہیں. تو آپ کی شناخت جو ہے وہ آپ کی ایکسکلوسیو جو انڈیویجویلٹی ہوتی وہ جو ہے وہ سروائیو کرتے اور وہی کریڈٹ. اچھا فلم کے گانے بھی گائے آپ نے؟ ماشاءاللہ بہت گائے. جگنی فلم کی یہ لاسٹ سید نور صاحب کی سارے گانے میرے تھے اس میں. سید نور صاحب کی کوئی فلم, جب ان کی یہ 1-2 فلمیں تھیں ان دنوں میری کوئی ٹیلی ویژن کی مصروف ان کی کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی جس میں میں نہ ہوں. یہ جو اب بھی ان کی بنی اس میں بھی ہوں میں, ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. تو نورا اب میں بے شمار اچھے جا رہے ہیں آپ کے, وہ بھی میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ. اچھا اب آپ نے مختلف کمپوزر جو ہیں ان سب کے ساتھ کام کیا, ان کی ٹیون, آپ کو کون زیادہ ایسا فیل ہوا کہ یہ جو میری
पोटेंशियल है जो मेरे रब ने मुझे अता किया, कौन सा मूसिकार है जो मेरे उसको मद्देनजर रखते हुए कंपोज करता है? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। क्योंकि हमारे यहाँ इंतकाम लेते हैं, जो गुलकार हिट होता है ना उसको वो वाला गाना दे देते, अरे जो उसकी पोटेंशियल है उसके अंदर उसको बनाए। हमारे यहाँ खिंचा भी तो कर देना सारे के सारे। तो इसलिए आपको कौन सा ऐसा लगा जो सबसे अच्छा लगा? देखिए, मैंने जुल्फ़कार अतरी साहब के साथ भी काम किया, बहुत अच्छा है। ताफुज साहब के साथ भी काम किया, बहुत अच्छे हैं। फिर उस वजाहत अतरी साहब के साथ भी काम किया। क्या बात है, वजाहत अतरी। और भी बहुत से मौसीकार, जैसे कि और भी उसके साथ जो नीचे नीचे जितने भी उनके साथ भी काम किया। लेकिन ज्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, जो गवाने का सही जो ढंग जानते हैं, जो तरीका जानते हो, और उसको पता है कि किस पिच पे जाके इसकी आवाज सही निकलती है और गान में कौन सी अच्छी इसकी आवाज कहाँ से अच्छी लगती है, वो कंपोज करता है। वो इम्तिहान नहीं लेते, वो उसको सजाते हैं, उसके लिए ट्यून बनाते हैं। गाना ना बहादुरी का काम नहीं, ऐसा ही है। गाने को सजाना, उसकी फीलिंग्स में उसी गाने को, उसकी अदायगी, उसकी शायरी को देख के गाना ना, वो बहादुरी का काम है। बड़ी तो अच्छा, तू माशाल्लाह, अब मेरा दिल खुश हुआ है, तू अपनी इस फील्ड में सियानी भी हो गई है। मेरी बड़ी दुआएं तेरे लिए नूरा, लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं सर। अच्छा, अब आप अब्रॉड भी सारी दुनिया में गए, किसी दूसरे मुल्क में जब गई तो आपको वहाँ का रिस्पांस जो है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जहाँ हमारे पाकिस्तानी होते हैं और दूसरे भी, यहाँ तक के गोरे भी हमारे म्यूजिक को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। वहाँ पे सब ही दुनिया होती है, मिक्सअप होता है सारा अगर कोई गाने वाला अच्छा हो ना तो वो सब उसको पसंद करते। सीढ़ियों पे लोग बस, आजकल की नई जनरेशन है उनको नहीं समझ आती, वो बस हल्ला गुला चाहती है कि भाई भंगड़ा डाल लिया ये वो, चलो जी। और जो लाइव गाने वाला होगा ना, उसको तो दुनिया ऐसे प्यार करती है ना बाहर, मैं आपको बता रही हूँ, फरमाइश होती है लाइव गाने वाले से। सीडी वाला तो लाइव, तो उसको तो वो आता ही नहीं, वो कैसे गाएगा? ऐसे ही लाइव जो, और फिर इसमें लाइव में ये होती है कि लाइव गाने वाला जो सिंगर होता है उसको किसी ने किसी भी चीज की फरमाइश कर दी, उसको पता खुला मैदान है मेरे लिए, उसने उसमें वो कार्विंग कर देनी है जो दूसरे को नहीं। फिक्स गाने वाले में लाइव गाने वाला जो होता है वो खुला गाने वाला उसको ना तो कोई खौफ ना कोई डर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े बड़े मुकाबले हुए, जैसे कि आरिफ लवाद साहब, मैं और मलको और मजहर राई और अली अब्बास, हमारे टप्पों में इतने मुकाबले होते रहे हैं। फिर हम जहाँ भी मिलते, अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस मिलता था हमें। नाजरीन, मेरे इस प्रोग्राम का टाइटल है लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड। मैं समझता हूँ लेजेंड यही नहीं है कि मैं 50 या 60 बरस काम करके तो मैं लेजेंड हो गया, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। लेजेंड्स ज़मीन के अपने उस खित्ते के वो होते हैं जो एक एक्सक्लूसिव जो राइज दौर है उसमें, उस मोमेंटम में एक ऐसी कंट्रीब्यूशन देते हैं जो अब्रप्ट आपको कन्विंसिंग हो जाती है कि ये तो मेरे हिसाब से मेरे जो लेजेंड्स हैं ना, वो सारे के सारे वो मेरे लिए, मैं अपने लेजेंड्स को खुद स्कैन करता हूँ और मैं ही उनको लेजेंड कहता हूँ। कईयों को होता है कि यार तूने वो फलां का, तो वो मेरे लिए वो भी लेजेंड है जिसने एक राइट मोमेंटम में आके एक ऐसा ब्रेक थ्रू दिया कि लोगों को कह रहे हैं यार ये कौन। तो जो लेजेंड्स उन्हीं को शुमार करोगे ना जिनकी कंट्रीब्यूशन रूटीन से बिल्कुल इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी कि वो सबके लिए कबूलियत का बायस बन जाती है। अच्छा, अब नूरा, मैं अब बड़ा निजी सा सवाल करने लगा। आपके मियाँ भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो आपको कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ कि आपके सफर में उनके किसी हवाले से या किसी तरह से आपको ये फील हुआ कि ये मुझे क्या कि मुआफ़क़त रही उनकी? मैंने हमेशा फ़ख्र महसूस किया। गुड। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका जीवन साथी अच्छा हो इस फील्ड में, सिंगर का खास हो, तो उसके लिए अगर उसका साथी अच्छा मिल जाए, पार्टनर अच्छा हो, तो उसके जैसी लाइफ है ही नहीं दुनिया। बिल्कुल है। बल्कि फिर उसमें ये है कि आप एक जो आपका घर है उसमें आप एक लिविंग में हो,
अनड्यू उसमें इंटरप्शन कोई डर नहीं नहीं, है, कोई कुछ खौफ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अपनी जिंदगी जियो और जब मर्जी उठो, जब मर्जी रात को जाओ, किसी चीज का खौफ नहीं, डर नहीं। मैं समझता हूँ ये कि है। मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो जब वो आपस में कम्युनिकेट, उनको एक दूसरे पे इत्तेमाद जो है, यह सबसे पहली चीज है। रिश्ता इत्तेमाद का है। मुझे बाज़ दफ़ा सवाल होता है कि राशिद, तूने तो इतने बरस काम किया, तो कोई इश्क विश्क नहीं तुमने किया, या तुमने लोगों ने तो मैं उनको जवाब दिया करता हूँ कि यार ये इश्क वाला सानहा ये को 50 बरस पहले हुआ था, अब नहीं। तो मैं उसी घर में आज भी जाता हूँ, मेरा वही इश्क जो है वही अभी तक सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक ब्लेसिंग होती, सही वरना हमारे यहाँ ये भी होता है कि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता है। कि साथी जो है ना वो कुछ मुख्तलिफ कैथारसिस की शक्लों में चले जाते। सही। अरे ये अल्लाह की देन है, वो जिसको उसने दी है उसी का प्लस पॉइंट है। बेशक। तो आपके साथी जो, अच्छा, अब ये जो आप हम कई प्रोग्रामों में शोज जो होते हैं ना जी, ये हमारे चैनल्स के बेशुमार जो एक्सक्लूसिव से हमारे दिन होते हैं, ईद होती है या कुछ और इवेंट होते हैं, कुछ हमारे मुल्की लेवल पे कुछ नेशनल डेज होते हैं, उस हवाले से तो बेशुमार प्रोग्राम्स में और भी बेशुमार होते हैं, लेकिन अब नूरा भी हमेशा उनसे होती है और मेरी इनसे बड़ी अच्छी, बड़ी एक मुझे ये बेटी अच्छी लगती है, अल्लाह पाक आपको। वेल मैनर्ड है। वो जो होता है ना कि चुलचुले सी है, चुचोर पर वो इसके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एक कूल सी और काम एंड कूल सी है और अपने काम से काम है और बाअदब भी है। बाअदब जो होते हैं ना वो बानसीब भी वही होते हैं, बेअदब जो होते हैं जो दूसरों, हमारे ये भी बड़ा नूरा अलमिया है कि हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं वो दूसरों को मानते ही नहीं, जो दूसरों को नहीं मानता उनको भी कोई नहीं मानता। हकीकत हर एक का एक अपनी पोटेंशियल है, हर एक को रब ने एक अपनी अता, एक अपना नसीब और एक अपनी वो अता मुकद्दर लेके आता है वो जो है इंसान, कोई भी आप किसी का आप किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं, जितना सबका मर्जी जोर अपना। लगा लें। आप कुछ और नहीं यकीन कर, करें मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में भी मेरे साथ जितने भी सिंगर्स थी सब ने बहुत कोशिश की कि हम फ्री ही गाना करेंगे, नूरा का गाना नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने पैसे देके अल्हम्दुलिल्लाह। नूरा से ही करवाया। बस ये बिलीव्स होते हैं, ये लेकिन beliefs मैंने होते आज हैं। तक जिंदगी में राशिद साहब, मैंने कभी भी किसी की मुखालफत नहीं अरे बेटा करनी भी नहीं है, और ना क्या किसी जरूरत? पे जेलस हुई कि भाई देख के मैंने कहा नहीं नहीं मुझे मेरी क्या? एंट्री पहले कराओ और बाद में। कुछ यकीन नहीं करें होता। ऐसी ऐसी औरतें मेरी लाइफ में आई है पत्थर कि का भारी होना शर्त है, उसको पिछली सीट पे बिठा दो वो तब भी भारी है, भी उसका क्या है। ये अनड्यू बातें होती है कि मुझे यहाँ बिठा दिया, मैंने कभी बॉदर नहीं किया हो, मैंने भी करना भी नहीं चाहिए। सही बात। आपकी शनाख्त, आपकी आउटपुट, आपका काम है, काम। वो आपका कैलिबर है। अगर वो नहीं है तो बाकी आप जो मर्जी कुछ करते भी रहो, नहीं, दाव लगाते दुनिया रहो। अच्छा, दिखाने का क्या व्यूअर्स, फायदा? मुझे मेरे सेगमेंट में आपको आज अंदाजा हो गया ना कि मैं लेजेंड्स किन को समझता हूँ। व्यूअर्स, आप कन्विंस हैं मेरे कि ये मेरी नूरा जो है इसको भी मैंने इस अपने प्रोग्राम के इस टाइटल के अंडर रखा। अभी और भी इसमें कुछ ऐसे फर्द आएंगे और आप मेरी बातों से, मुझे पता है जब देखते हैं मेरा प्रोग्राम तो आप इत्तेफाक भी करते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं और उससे मेरा दिल भी खुश होता है कि फैक्ट्स बिलीवर लोग हैं। गिमिक्स जो होते हैं ना बुलबुले, वो फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए कंटेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। नूरा, कुछ अपने घर में, अपने अजीज़ो घर में तुम्हारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो उसकी वजह से वो कभी ये नहीं फील करते कि वो कोई, आप दोनों मियाँ बीवी मुल्क से बाहर गए हो तो जो बकिया घर के अहबाब है वो आपकी कमी को महसूस करते? बहुत ज्यादा करते होंगे, मेरे यकीनन बच्चे बहुत करते हैं, खास तौर पे हाँ। छोटे हैं ना अभी तो इसलिए मिस करते हैं। लेकिन मैं ये है कि वीडियो कॉल पे रहती हूँ। हाँ, वो एक अब अल्लाह ने शुक्र है टेक्नोलॉजी आ ज्यादा तौर गई, में हम रास्ते में रहते हैं सारे के सारे। नाजरीन, नूरा जो है ना सिंगर तो स्टेब्लिश है, अब तो ये माशाल्लाह सारी दुनिया जो है उसमें शनाख्त रखती है और लगातार ये अभी यही है, अभी ये इंग्लैंड में, अभी कनाडा में, अभी अमेरिका में, अब ये लगातार सारी दुनिया में फिरती। देखिए, वो जो ऊपर वाला है ना, वो जब किसी को शनाख्त और नवाजता है,
اور جو اس کی عطا جو رب نے اسے دی ہوتی اس کو اون کر رہا ہوتا ہے کہ مالک تیرے حبیب کے صدقے میں مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے، تو وہ پھر اس کے راستے اور زیادہ آسان کر دیتا، اس کی مشکلات جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوتی چلی جاتی، اور نورا کی زندگی کا پروسیس جو ہے اس نے ہم نے جو ساری گفتگو کی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ نورا تو ماشاءاللہ صاحب ذوق بھی ہے، تجھے کچھ کوٹیشنز بھی تیرے کنونسنگ تیرے دل کو لگی ہوں گی زندگی میں، کچھ اشعار بھی ہوں گے جو تجھے اچھے لگتے ہوں گے۔ پوئٹری سنگر جو ہے اس کے لیے تو پوئٹری جو ہے سب سے پہلی ایک پریولیج ہوتی، تو کوئی ایسی بات جو تیرے دل میں اور تو کہنا چاہتی ہو؟ جی ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں، ہاں بے شک، مولا کون علی نہیں کا مانے گا؟ قول ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ جی حضرت علی نے فرمایا جی کوئی تمہارا دل دکھائے تو، حضرت علی نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کیسا فیکٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کہہ رہا ہے، اٹ مینس کہ جس کے منہ سے بڑی بات نکل رہی ہے اس پہ غور کرو، اور پھر یہ بس ان کے بڑے بڑے قول ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت کچھ، وہ تو علم کے شہزادے ایسے ہی ہے جی، تو سیکھا کسی نے نہیں اور توجہ بھی کسی نے نہیں کی۔ ایک اور اچھا، زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں ہم بعض دفعہ ہمارے ساتھی ہم ایفیلیٹ رہتے ہیں مختلف لوگوں سے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا بھی کبھی فیل ہوتا ہے ہمیں کہ یار یہ فلاں جو ہمارا دوست ہے یا ہمارا ساتھی ہے یا فلاں ہم سے ایفیلیٹ جو بندہ ہے، یہ کچھ ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ یار یہ ہمارے کچھ بوجھ سا کہ اس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں اس کو ہمارے پاس دینے کے لیے، اب جو ہو گیا گزر گیا۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں بھی ہمارا وہ جو پیارا ہمارا وہ ہے اس کے پاس کسی کو دے، لیکن اس کے پاس ہم سے زیادہ قیمتی ایسٹ اور کوئی ہو ہی نہ، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے ہم ہی قیمتی ہوں، تو وہ سارے کا سارا تو یہ کوئی نہیں سوچتا، ہاں یہ سوچتا نہیں۔ جب کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں چلو یار ابھی ایکسپائر ہو گیا اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، حقیقت بات ہے۔ اچھا، آپ نے نورا صاحب کی لکھی ہوئی شاعری جو ہے اس کو گایا ہے، آج کے اس دور میں کوئی ضروری نہیں کہ میں مرزا غالبی کی غزل سے آپ جو کام کر رہی ہیں اس میں آپ کو کن اس میں پوئٹس میں لکھنے والوں سے فیل ہوا کہ یار میں نے غزل گائی درباری راگ میں، اچھا محسن رضا صاحب کی؟ ہاں محسن رضا بھی کمال ہے، وہ بھی میری سہیلی ہے جی، بڑی پکی بڑی پکی، ابھی تو وہ امریکہ میں رہتے ہیں، بڑی کمال کمپوزیشنز کی، کمال، کیا بات ہے۔ ان کی میں نے غزل گائی پی ٹی وی پہ، اچھا درباری راگ میں، اور مرتضیٰ برلاس صاحب نے۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچھا انشاءاللہ میں جاتے مرتضیٰ برلاس بہت بڑا نام ہے میرے ملک کا، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور پھر محسن جو ہے، محسن بھی بڑا زندگی کا ہماری ایک بڑی کمپوزر، بہت اچھا، اور ایک ایسے خانوادے سے ان کے فیملی میں سے ان کے بڑے محنتی تھے، بڑے لگن تھی، ان کو بڑا جنون، اس میں سنگر ایسی اس سب کانٹیننٹ کی ان کو جو انہوں نے گایا ہوا ہے، استاد رئیس خان صاحب کی مسز بلقیس خانم، میں ان کو ریڈیو کے زمانے سے، جب ابھی یہ میں کو 40-50 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، اچھا مجھے 5 دفعہ لوگ کہتے ہیں بابا تیری عمر کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنی مدت کی باتیں یاد رہی۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا میں آلریڈی ڈگا ہی اچھا سا، پھر میں گیا ہی نہیں، 10 برس کا تھا، تو میں چونکہ سب سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے لیجنڈز جو اپنے اس ادوار کرے ان سب، اور میں نے ان سب سے سیکھا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کو سن کے، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے بچے جو نا، آج کے جو یوتھ، وہ سنتی نہیں ہے دوسروں کو، وہ اپنے بس یہ کہتے ہیں کہ بس
اٹ پٹیے تے اسی سنگر بن جائیے تے فٹافٹ ویڈیو بنا ایسا نہیں. اچھا ویڈیو بنانے سے اور اچھا لباس پہننے سے ویڈیو اچھا نہیں ہوتا. اچھا نہیں بنتا. جب تک آپ کا یہ کام نہیں کرے جس کا آپ سنگر ہو تو آپ کا گلا ہمارا موسٹلی اب گانا جو ہے نا وہ ہم سنتا کٹ ہے ویخنے زیادہ کہ یار 2.5 لاکھ کروڑ روپیہ لاتے رشین ماڈل ڈالیے, لیکن آپ کا پلس پوائنٹ آپ کی وہ کنٹریبیوشن, آپ کے وہ گرینز ہے, آپ کا وہ گائکی ہے جو لوگوں کو کنونس ہوتی ہے. تو اب آپ آنے والے دنوں میں پھر غالباً انگلینڈ کا ٹور ہے. چلے وش یو آل دا بیسٹ. بہت ساری دعائیں میری, اللہ میں آپ کو بڑی موافقت عطا کرے. اپنے بلیفز جو ہے ان کو پکے رکھیے. رب جو ہے بینگ اے مسلم جو اس نے فرما دیا اس میں کوئی سکم نہیں, جو اس کے نبی کے وہ جو اسوہ ہے اس میں کہیں سکم, ہمیں اسی کو فالو کرنا. پھر ان کی آل نے جو کچھ کر دیا, ہم جب ان سے جڑ کے رہتے ہیں اور ان فیکٹس پہ ہمارے کلیجے میں ایک تو ٹھنڈ رہتی ہے, ہماری دنیا بھی وہ اچھی ہوتی ہے, آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. میرا کچھ اپنے ویورز جو آپ کو سننے والے ہیں ان سے کوئی جو بات آپ کا جی چاہتا ہے ان سے کرنے کو تو آپ کر سکتی ہو. جی بالکل, میرے جتنے بھی ویورز ہیں, فینز ہیں, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ آج میں راشد صاحب کے چینل پہ آئی ہوں, مجھے بہت اچھا لگا ہے. زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور بھی بہت سے آرٹسٹ ہیں جو کہ ان کی ایک ہی آواز پہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں, سب بھی ایک ہی آواز پہ آئیں گے اور یہ ہے بھی بڑے پیار والے جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے میں آپ کو بس اتنا ہی کہوں گی کہ بڑے پیمانے پہ ویڈیو بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کا یہ گلا نہیں کام کرے گا. ہمیشہ آپ ریاضت کریں اور لائیو گانے کی کوشش کریں, اور ماں باپ کو کبھی بھی نہ بھولنا. اپنے رشتے جو ہوتے ہیں بڑے انمول ہوتے ہیں, وہ پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے ہیں آپ. تھینک یو بھائی نوران, تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج اس شو کو کرتے ہوئے. بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ پھر اور بھی ملاقاتیں رہیں گی. ویورز, میں آج کا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا. دیکھیں فنکار جو ہوتا ہے نا وہ اوپر سے بنا کے بھیجا ہوتا ہے اس نے, رب نے. پھر وہ اپنی زندگی کے اس سفر میں آہستہ آہستہ عطا, یہ جو ووکل کارڈز, یہ جو گلا ہے, یہ صرف اور صرف رب کی عطا ہے. پہلی بیس جو ہے وہ رب آپ کو وہ ووکل کارڈز, وہ گرینز دیتا ہے. پھر اس کے بعد جس کو یہ اپنی سمجھ آ جاتی کہ یہ میرے رب نے مجھے ایک ایکسکلوسیو سی عطا دی, پھر وہ اس پہ توجہ کرتا ہے. پھر اس گائکی کے اسرار و رموز جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس پہ زندگی جو ہے اس کی پریکٹس میں لگاتا ہے, اور آہستہ 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 وہ سارے کے سارے اسرار و رموز جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے, منکشف ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں اس پہ, اور وہ اپنی اس گائکی میں وائڈ سے وائڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ابھی جو میں نے کہنا تھا کہ سبسکرائب کریں, یہ میرے چینل کو دیکھیں, تو میرے بچے نے نورا نے تو وہ آلریڈی کہہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہر بار کہنے کی بجائے یہ جو میرا سیلیبریٹی میرے پروگرام کا گیسٹ ہوتا ہے اس کے کہنے سے کچھ اس کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھتے رہیے, اپنے کمنٹس کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی طرح کے ایک اور لیونگ لیجنڈ آف مدر لینڈ سے آپ کی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. علی نو یاد کرو, مل کے فریاد کرو, علی نو یاد کرو, مل کے فریاد کرو, حیدریاں دا اے ہو آسرا. السلام علیکم ناظرین, میں نورا لال, آپ دیکھ رہے ہیں امپائر پروڈکشن
یہ بابا جان کا چینل ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.